بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مہر اجالا اکیڈمی۔ تو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج ہم علامہ شبلی نعمانی کی ان کی تحریک کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ان کی علامہ شبلی نعمانی جو ہے، ان کے اسلوب کی تحریک کی خصوصیات کی ہیڈنگ پھر تعارف ہے کہ علامہ شبلی نعمانی سن 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ حبیب اللہ اعظم گڑھ کے وکیل تھے۔ علامہ شبلی نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں مولوی شکر اللہ سے حاصل کی۔ عربی فارسی ادبیات کی تعلیم محمد فاروق صاحب سے غازی پور میں پائی۔ سن 1874 میں حرمین شریفین کا سفر کیا۔ واپس آنے کے بعد شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ آپ کے والد نے آپ کو وکیل بنانا چاہا، مگر علامہ اس شعبے سے رغبت نہیں رکھتے تھے، اس لیے آپ نے وکالت چھوڑ دی۔ 18 نومبر سن 1914 کو 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جوش و ولولہ۔ شبلی اس نظریے کے قائل تھے کہ جوش اور ولولہ جذبہ صرف تقریر میں نہیں بلکہ جوش اور ولولہ تحریر میں بھی آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے تحریر کو اس انداز میں لکھا، ان الفاظوں میں لکھا کہ پڑھنے والے کو بھی ایک جوش اور جذبہ ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ پھر ہے تھرڈ ہیڈنگ اختصار و جامعیت کی۔ علامہ شبلی نعمانی کو اختصار و جامعیت یوں کہہ لیں کہ عطیہ خطابندی میں ملی تھی۔ ان کا انداز بیاں بہت ہی مختصر اور جامع ہوتا تھا۔ کوئی بات کتنی مشکل اور پیچیدہ ہو، اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بے ساختہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ ان کا انداز بیان دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ آپ بڑی بات کو اس طرح مختصراً بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم بھی خراب نہیں ہوتا اور واقعی وہ بات جامع اور قابل نظر آتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہیڈنگ لگائیں گے آپ، استدلالی تحریریں۔ آپ کی تحریروں کی خاص بات آپ کا استدلالی انداز بیان ہے۔ آپ کا شمار اردو زبان کے بہترین محققین اور مقررین میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں بیک وقت بہت ساری خوبیاں موجود ہوں۔ ان کی تحریروں کے اندر ہمیں استدلال نظر آتا ہے۔ زبان و بیان کی بحث ہو یا سیاسی معاملہ ہو یا کوئی مذہبی مباحثہ ہو، ہر موضوع پر انہوں نے اس کی دلیل سے واضح کیا ہے۔ 5ویں ہیڈنگ ہے محاورات کا استعمال۔ شبلی نعمانی نے اسلامی مضامین پر زیادہ قلم اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر میں ایسی خوبی سے محاورات کا استعمال کیا کہ ہم اسے اضافی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے محاورات اس طرح سے استعمال کیا کہ جو واقعی قابل تعریف ہیں۔ انشاء پردازی کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ پھر آپ انشاء پردازی میں شبلی نعمانی کو کمال حاصل تھا، وہ سر سید کے رفقا میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ جو کتاب لکھی وہ امتیازی شان کی حامل ہے۔ اردو عربی کے علاوہ فارسی زبان پر ان کی قدرت کاملہ کا ثبوت شعر العجم کی 4 جلدیں ہیں۔ ان کی تاریخی و ادبی کارناموں میں تاریخ نگاری، سیرت نگاری، سوانح نگاری، علم کلام اور ادبی و تنقیدی تصنیفات کا گرا قدر سلسلہ ملتا ہے۔ 7ویں ہیڈنگ ہے تہذیب جگانے کی برتری کا احساس۔ تو جب مسلمانوں کو احساس کمتری کا احساس دلا کر پیچھے کیا جاتا تھا، اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 1947 کی بات ہو رہی ہے، اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ ایک بیکار قوم ہے۔ یہ 1947 سے پہلے کی بات تھی۔ انہیں وہ رتبے نہیں دیے جاتے تھے جس کے وہ حقدار تھے۔ مسلمانوں کو باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو سیاست میں پیچھے کیا گیا، ان کو جدید تعلیم سے دور کیا گیا۔ اس دور میں سر سید اور شبلی نعمانی کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ نے باقاعدہ تحریک کے ذریعے بتایا کہ تمہارا تہذیب و تمدن کسی سے کم نہیں۔ انہیں بتایا کہ سب سے بہترین تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ اس وقت مسلمان انگریزی تہذیب سے محروم نظر آتے تھے۔ انہیں اس احساس کمتری سے باہر نکالا، یعنی بتایا کہ اسلام ہمارا جو دین ہے وہ سب سے بہترین مذہب ہے۔ تو اس کے بعد ہے پراثر مضامین۔ شبلی نعمانی کی تمام تحریریں پراثر ہوتی ہیں، جن کا مطالعہ کرنے پر پڑھنے والے کو وہی کیفیت ہوتی ہے جو مصنف کی ہوتی ہے۔ آپ کی طرز تحریر سید سلیمان ندوی سے اتنی مشابہ ہے کہ اگر مصنف کا نام معلوم نہ ہو تو شبلی اور سلیمان ندوی کی تحریر میں ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے شاگرد ہیں نا، تو اس وجہ سے۔ 9ویں ہیڈنگ ہے شعر العجم۔
علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی قدیم فارسی شعراء کے احوال و کمالات شاعری کی ایک جامع علمی و تحقیقی تاریخی دستاویز ہیں۔ شعر العجم 5 جلدوں میں ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھیں۔ 5ویں جلد شبلی کی وفات کے بعد 4 سال بعد سن 1918 میں شائع ہوئی۔ شعر العجم کی 4تھی جلد میں شبلی کی تنقیدی تصورات ملتے ہیں۔ پھر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ انہوں نے جو سیرت پہ کتابیں کی ہیں، جلدیں ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف آپ کا سب سے بڑا جو ہے وہ علمی کارنامہ ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی تھی اور دوسری پر شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا، شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش و وصیت پر مکمل کیا تھا۔ مقالات شبلی، یہ کتاب جو ہے وہ 8 جلدوں پر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی اہم نظمیں ہیں صبح امید، خواتین عرب، شہر آشوب اسلام، مساوات اسلام۔ فارسی زبان و ادب۔ شعر العجم علامہ شبلی نعمانی کا نہایت محتمم بالشان کارنامہ ہے۔ یہ فارسی زبان و ادب کا مکمل تذکرہ ہے، گویا کہہ لیجئے کہ یہ فارسی زبان والوں کی تاریخ ہے۔ ابتدائی دور کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہر باکمال کے کلام پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس تصنیف سے پہلے اردو اور فارسی زبان میں ایسی کوئی کتاب نہ تھی جس میں فارسی ادب کا پورا احاطہ کیا گیا ہو۔ کلام کی خصوصیات کے بیان میں مصنف کا تنقیدی پہلو خاصا نمایاں ہے اور شعر و شاعری کے متعلق نظریاتی بحث میں تنقیدی نظریات بخوبی اجاگر ہوئے ہیں۔ 13ویں ہیڈنگ ہے تنقیدی پہلو۔ کلیم الدین احمد نے بھی شعر العجم پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شبلی کا یہ نظریہ سراسر غلط ہے کہ شاعری صرف احساس کا نام ہے، حالانکہ ادراک سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ اعلیٰ شاعری کے لیے نہ صرف دلی جذبات ضروری ہیں بلکہ دماغی فکر و کاوش کو بھی اس میں خاص دخل ہے۔ یہ تنقید اپنی جگہ درست صحیح، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شعر العجم نے نقد و نظر کے لیے چراغ جلائے اور تنقید نگاری کی راہ استوار کی۔ 14ویں ہیڈنگ ہے اس کی تصانیف کی۔ تو مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم سن 1887، اس علامہ شبلی نعمانی نے اپنی پہلی تعلیف قرار دیا ہے۔ المامون، اس کتاب میں بنو عباس کے نامور بادشاہ مامون رشید کی حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ سیرت النعمان، امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری، اس کا پہلا حصہ 1989 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا گیا جو 1891 میں شائع ہوا۔ سفرنامہ روم و مصر شام، سن 1893 میں شبلی نے اسے لکھنا شروع کیا اور 1894 میں پہلی بار شائع ہوا۔ الفاروق، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے جو عمر فاروق کی سوانح عمری ہے۔ الغزالی 1902 میں شائع ہوا۔ یہ کتاب امام غزالی کی سوانح عمری ہے اور سوانح مولانا روم ہے۔ یہ کتاب جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے جو 1906 میں شائع ہوا۔ موازنِ انیس و دبیر، اس کتاب میں شبلی نعمانی نے انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ شعر العجم، یہ کتاب 5 جلدوں میں ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں شائع ہو گئی تھیں۔ 5ویں جلد علامہ شبلی کی وفات کے بعد 1918 میں شائع ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارا علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں، ان کی سوانح نگاری کہہ لیں، آپ ان کی بایوگرافی کہہ لیں، تو یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔